اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الاول قبل کل اول والآخر بعد کل آخر المعروف من غیر رویہ الخالق من غیر رویہ الذی لم یزل قائما دائما اذ لا سماء ذات ابراج ولا حجب ذات ارتاج ولا لیل داج ولا بحر ساج ولا جبل ذو فجاج ولا فج ذو وجاج ولا ارض ذات مہاد ولا خلق ذو تماد ذالک مبتدئ الخلق ووارثہ والہ الخلق ورازقہ الصلاۃ والسلام علی النبی الامی المکی المدنی القرشی الہاشمی التہمی السید البہی السراج المضیء الکوکب الدری البشیر النذیر السراج المنیر الطہر الطاہر الدر الفاخر العلم الظاہر البحر الزاخر المنصور المؤید الرسول المسدد المصطفى الامجد حبیب الہ العالمین ابی الزہراء محمد وعلى سید المطہر والامام المظفر والشجاع الغضنفر ابی شبیر وشبر قاسم طوبہ وسقر الاشجع المتین الامام المبین الاشرف المکین نقطۃ دائرۃ المطالب اسد اللہ الغالب غالب کل غالب مطلوب لکل طالب امام المشارق والمغارب مولانا امیر المومنین علی بن ابی طالب وعلى سیدۃ النساء الانسیۃ الحوراء ام الائمۃ النقباء النجباء بنت خیر الانبیاء الطاہرۃ المطہرہ البتول العذراء الصدیقہ بالاقوال الرضیہ بالمقالہ المرضیہ بالدلالہ الراضیہ بالعدالہ سیدۃ النسوان حبیبۃ حبیب الرحمن فاطمۃ الزہراء ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وجلالتہم وشجاعتہم وفضیلتہم وولایتہم وطہارتہم وعطشہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقط قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صلوات پڑھے محمد. حضرات گرامی قدر مومنین، اس وقت کی گفتگو کے لیے میں نے جس آیہ مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، یہ اتنی مشہور و معروف ہے کہ ترجمے کے ساتھ ساتھ عربی عبارت بھی آپ کے حافظوں کے اوراق پر تحریر ہے، اس لیے کہ اس کے ذیل میں علماء خطبہ ذاکرین سے آپ نے اتنا سنا ہے کہ آپ کو خالی ترجمہ یاد نہیں ہوا، آیت بھی یاد ہو گئی. لیکن چند باتیں میں کوشش کروں گا کہ آپ کے اذہان عالیہ تک پہنچاؤں بتصدق نالین جناب سیدہ سلام اللہ علیہا. آپ متوجہ رہیں، یقیناً آپ مسلسل مجالس میں شریک ہو رہے ہیں، تھکے ہوئے ہیں، انسانی اذہان تھک جاتے ہیں، جسم تھک جاتے ہیں. مجھے آپ کی تھکاوٹ کا احساس ہے، لیکن اگر تھوڑا سا میرا ساتھ دیتے رہیں گے تو انشاءاللہ بہت جلدی میں بات کو تمام کر دوں گا. غور کیجیے گا، ان الدین عند اللہ الاسلام، اس کے دو ترجمے ہیں. ایک ترجمہ ہے مفہومی، وہ غلط نہیں ہے، اسے غلط نہیں کہا جائے گا، وہ سمجھانے کے لیے ہوتا ہے مفہومی ترجمہ. اور ایک ترجمہ ہے لفظی، لفظ لفظ کا ترجمہ. مفہومی ترجمے میں ایک لفظ کا اضافہ ہے، وہ اضافہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہے. یہ جو پسندیدہ ہے یہ اضافی ہے، یہ اضافی ہے، یہ مفہوم بیان ہو رہا ہے، پسندیدہ دین اسلام. بہت غور سے سنیے گا، ایک منزل تک لانا ہے اور آنے والے آ جائیں گے. اور ظاہر ہے کہ جو اپنے گھر سے یہ نیت کر کے چلے ہیں کہ مجھے شہید کے مزار پر جانا ہے، شہید کے یہاں جانا ہے، وہ مجلس میں آ چکے ہیں. اور جو یہ نیت کر کے چلے ہیں کہ مجھے آگرے آنا ہے، وہ بھی نہیں آئے. ایک صلوات پڑھے تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں. ہاں، تو انشاءاللہ وہ بھی آ جائیں گے، تھوڑا وقت لگے گا آنے میں، تھوڑا وقت لگے گا، آہستہ آہستہ وہ بھی انشاءاللہ آ جائیں گے. آنا سب کو یہی ہے،
آئیں گے ضرور، منزل یہی ہے، آئیں گے ضرور، غور کیجئے گا۔ تو آپ متوجہ رہیے گا جو میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ دیکھیے مجمع کی قلت اور کثرت کا کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، اگر سننے والے لوگ موجود ہوں۔ اگر جملہ کہوں، ابھی جنازہ بھی آیا تھا تو جملہ کہوں، بافہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر اسما افہم کے مالک لوگ بیٹھے ہوں تو پھر مجمع کی قلت اور کثرت کا کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایک صلوات پڑھیں تو میں عرض کروں آپ کی خدمت۔ متوجہ رہیے گا، انشاءاللہ لطف اٹھائیں گے، میں چند باتیں کوشش کروں گا۔ تو ایک ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ دوسرا میں لفظ کا بتاؤں آپ کو ترجمہ کیا ہے۔ پہلے اس میں لفظ گنیے، اس فقرے میں لفظ کتنے ہیں؟ ایک ہے انا، ایک ہے دین، ایک ہے اندہ، ایک ہے اللہ، ایک ہے اسلام۔ کتنے لفظ ہوئے؟ 5۔ اب بھی نہیں سمجھے اسلام کیا ہے؟ اللہ نے یہیں سے بتا دیا کہ اسلام کیا ہے۔ اب انا کا مطلب ہے عربی میں بے شک، انا کا مطلب ہے بے شک۔ دین کا مطلب ہوتا ہے راستہ، طریق، لیکن دین لفظ عربی ضرور ہے مگر اجنبی نہیں ہے، تو اس لیے اس کا ترجمہ آپ دین ہی کر لیجئے۔ تو بے شک دین، اندہ کا مطلب ہوتا ہے پاس، نزدیک، قریب۔ اللہ کا مطلب اللہ ہے، اور اسلام کا مطلب یا تسلیم والا یا سلامتی والا، یہی ہے نا۔ تو آپ اسلام کا ترجمہ بھی اسلام کر لیجئے۔ تو اب پورے تمام لفظوں کا میں نے ترجمہ بتا دیا نا۔ اب دیکھیں، بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ اب اس میں عربی میں، اس فقرے میں عربی میں کوئی ایسا لفظ نہیں آیا کہ جس کا ترجمہ میں پسندیدہ کروں۔ بھائی متوجہ ہے نا، اس آیت میں کوئی ایسا فقرہ نہیں آیا کہ جس کا ترجمہ میں پسندیدہ کروں، کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہے۔ کون سے لفظ کا میں ترجمہ کروں؟ میں نے لفظ کا بتا دیا ترجمہ کیا ہے۔ اب اس میں کوئی ایسا لفظ ہے کہ جس کا میں پسندیدہ ترجمہ کروں؟ کوئی لفظ ہی نہیں ہے اس آیت میں۔ غور کر رہے ہیں میرے عزیزوں؟ کوئی لفظ نہیں ہے۔ تو اب اور پسندیدہ اگر آپ غور کریں تو ترجمہ ہو بھی نہیں سکتا۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ پسندیدہ کا معاملہ یہ ہے کہ آپ کو لینا تھی ایک شرٹ، آپ پہنچے دکان پر، آپ نے کہا مجھے ایک شرٹ چاہیے ہے، دکھا دو۔ اس نے 20 شرٹیں آپ کے سامنے لگا دی۔ غور کیجئے گا، 20 شرٹیں آپ کے سامنے لگائی۔ آپ نے اس 20 میں سے ایک کو پسند کیا، ایک کو چنا، ایک کو پسند کیا، لیکن جو 19 آپ نے ریجیکٹ کی ہیں تو یہ کہہ کے ریجیکٹ نہیں کی ہے کہ مانگی شرٹ تھی، دکھایا کرتا کیوں؟ غور کر رہے ہیں؟ آپ نے کہا نہیں یہ ہے شرٹ۔ جو 19 ریجیکٹ کی ہے انہیں بھی آپ مان رہے کہ ہے شرٹ ہی، لیکن پسند مجھے نہیں ہے۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ ہے شرٹ لیکن پسند مجھے نہیں ہے۔ تو پسند کا معاملہ یہ ہے کہ جہاں ایک جیسی بہت ساری چیزیں ہوں ان میں سے ایک کو چن لیا جائے، یہ ہے پسند۔ اب اگر ترجمہ کیا جائے کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہے تو ماننا پڑے گا کہ اللہ اور بھی دین مان رہا ہے مگر پسند اسلام ہے۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ ایک صلوات تو بڑے محمد آل محمد یا علی۔ غور کیجئے، مگر پسند اسلام ہے نہیں۔ ترجمہ یہ ہوگا کہ اللہ کے نزدیک کوئی دین ہے ہی نہیں سوائے اسلام کے۔ اللہ کے نزدیک کوئی دین نہیں ہے سوائے اسلام کے۔ اب اس دین کو 2 حصوں میں بانٹا گیا، یہ تھوڑی سی تمہید برداشت کر لیں تو انشاءاللہ لطف آئے گا۔ اس دین کو 2 حصوں میں بانٹا گیا۔ دین کے ایک حصے کا نام رکھا گیا اصول دین، اور دین کے ایک حصے کا نام رکھا گیا فروع دین۔ بچپن میں پڑھا ہے نا؟ غور کر رہے ہیں آپ؟ یہ سب پڑھ چکے ہیں نا؟ کوئی میں نے ایسا حوالہ تو دیا نہیں کہ آپ کو ڈھونڈنا پڑے، آپ جو پڑھ چکے وہی میں نے بتایا۔ اصول دین، فروع دین۔ اصول دین کو عقیدہ کہا جاتا ہے اور فروع دین کا نام اعمال ہے۔ فروع دین کا تعلق اعمال سے ہے، اصول دین کا تعلق عقیدے سے ہے۔ اصول میں، عقیدے میں 5 چیزیں رکھی گئیں،
आमाल में 10 चीजें रखी गई, मगर कोई ये ना समझ ले कि अमल सिर्फ 10 ही है और अकीदे सिर्फ 5 ही है। गौर कीजिएगा, ऐसा नहीं है भाई। आप बताइए पूर्व दीन में क्या है? का नमाज, रोजा, हज, ज़कात, खुम्स, जिहाद, अमल बिल मारूफ, नही अनिल मुनकर, तवल्ला, तबर्रा, यही 10 चीजें हैं ना भाई। फुरू में यही 10 चीजें हैं जो आपको नजर आ रही है। ये बताइए, पड़ोसियों का ख्याल रखना फुरूए दीन में है कि नहीं है? यतीमों का सहारा बनना फुरूए दीन में है कि नहीं है? भाई भाई का ध्यान रखना फुरूए दीन में है कि नहीं है? मोमिन मोमिन का ख्याल रखना फुरूए दीन में है कि नहीं है? वालिदैन की इताअत करना फुरूए दीन में है कि नहीं है? का ये है तो फिर दिखाइए कहां नजर आ रहा है? गौर कर रहे आप, पूर्व दीन तो मैंने गिनवाए, इसमें नजर तो कहीं नहीं आ रहा है कि यतीमों का ख्याल रखो, बेवाओं को सहारा दो। भाई और कर रहे आप, पड़ोसियों का ध्यान रखो। आवाज आई, कैसी बातें कर रहे हैं? ये जो 10 बताए गए हैं ये तो पूर्व दीन की 10 किताबों के नाम है। अल्लाह अकबर। अभी किताब खोली कहां गई है? जब किताब खोलेंगे तो बहुत सारे फुरू और नजर आएंगे। तो जैसे पूर्व दीन की 10 किताबें हैं, मैंने कहा ना ये थोड़ी सी तमहीद है ताकि आने वाले भी आ जाए। पूर्व दीन की ये 10 किताबें हैं, बाकी फुरू तो और बहुत सारे भी हैं। गौर कर रहे आप, वैसे ही उसूल दीन की अकीदे की 5 किताबें बताई गई हैं। तौहीद, अदल, नबूवत, इमामत, क़यामत, ये 5 किताबें हैं। अरे किताबों के खाली ऊपर लिखे हुए नाम लोग पढ़ के कह देते हैं कि आप तो कहते हैं अज़ादारी करना ये भी अकीदा, फर्श अज़ा बिछाना ये भी अकीदा, अलम सजाना ये भी अकीदा, ताबूत बनाना ये भी अकीदा, ताजिया बनाना ये भी अकीदा, जुलूसों में जाना ये भी अकीदा। अगर ये अकीदा है तो उसूल दीन में नजर क्यों नहीं आता? अरे भाई किताबों के नाम क्यों देख रहे हो? किताबे इमामत खोल के तो देखो। एक सलावात तो बड़े मोहम्मद आले मोहम्मद। और करें। अब थोड़ा सा देखिए, अगर बोलते रहेंगे तो ज्यादा लुत्फ आएगा। इसलिए कि ये बोलना, ये जो मौलाए कायनात ने फरमाया बोलो ताकि पहचाने जाओ, तो यहां अगर ना बोलेंगे तो कहां बोलेंगे? इलेक्शन की रैलियों में? अरे फज़ाइल आले मोहम्मद पर तायीद किया कीजिए, इस पे ज़बान खोला कीजिए। और चूंकि माशरा बड़ा ख़राब है, माशरा ये सोचता है कि कहीं हमारी वजह से इनको फ़ायदा तो नहीं हो रहा है। हाँ, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके बोलने से हमारा कोई फ़ायदा नहीं होगा, आप ही का फ़ायदा होगा। इसलिए किताबों में मिलता है कि जो फ़ज़ाइल अहले बैत सुन के एक मरतबा सुबहान अल्लाह कहता है, अल्लाह उसकी तमाम ज़बान के किए हुए गुनाहों को माफ़ कर देता है। गौर कर रहे हैं, इसका भी फायदा आप ही को मिलता है। तो आप बोलते रहिएगा, इसका कोई हमें फायदा नहीं। आज यही कह के तो हमारे छोटे भाइयों को बहकाया जाता है कि ये उलमा खुतबा ज़ाकिरीन मिंबरों पर आते हैं और ऐसी बातें पढ़ के चले जाते हैं सिर्फ दाद और तहसीन के लिए कि उनको वाह वाह मिल जाए, सुबहान अल्लाह मिल जाए। गौर कर रहे हैं आप बताइए, मैं न जाने कहाँ कहाँ मैं लिसे पढ़ता रहता हूँ, दाद मिलती रहती है। तो अगर हम ही को दाद मिलती है तो हमारा दाद से तो घर भर जाना चाहिए, हमें तो रहने के लिए दूसरा घर बनवाना पड़ेगा कि वो तो घर तो दाद से भर गया है ना। भाई दाद आप बताइए, आपने किसी खतीब को दाद दी है? इंशाअल्लाह लुत्फ उठाएंगे। किसी खतीब को दाद दी है? किसी जाकिर को दाद दी है? किसी आलिम को दाद दी है मजलिस सुन के? नहीं दी है, कभी नहीं दी है। क्या मतलब है? मतलब ये मैं समझाता हूं आसान करके ताकि बच्चे भी समझें। किसी खतीब को आज तक आपने दाद ही नहीं दी है, किसी जाकिर को नहीं दिए। भाई फजाइल सुनते हैं तो आप किसी खतीब को दाद नहीं देते, किसी खतीब को दाद नहीं देते हैं, किसी खतीब की तारीफ नहीं करते हैं।
میں بہت آسانی کے ساتھ آپ تک بات پہنچانا چاہتا ہوں، آپ متوجہ ہو جائیے گا، بس بات اب یہاں سے شروع ہو رہی ہے، غور کیجئے گا۔ کسی خطیب کو آپ داد تھوڑی دیتے ہیں، کسی ذاکر کو داد تھوڑی دیتے ہیں۔ بھائی میرا نام ہے تنویر عباس، میں مجلس پڑھ رہا ہوں، آپ بول رہے ہیں، آپ داد دے رہے ہیں۔ مثلا میں مولا علی کے فضائل شروع کروں اور آپ بولیں گے تو کیا کہیں گے؟ سبحان التنویر۔ اور ہی نہیں فرما رہے ہیں آپ، میرا نام تنویر عباس ہے نا، آپ کیا کہیں گے؟ سبحان التنویر۔ کہا نہیں، کبھی نہیں کہیں گے۔ بھائی تو مجھے اگر داد دینا ہے تو پھر میری تعریف کیجئے نا۔ کہا نہیں نہیں، میں آپ کو داد تھوڑی دے رہا ہوں۔ اچھا تو جس کے فضائل ہو رہے ہیں کیا آپ اس کو داد دیتے ہیں؟ بھائی میری تو کوئی حیثیت نہیں، میں ہوں کیا، میری بساط کیا، میری حیثیت کیا؟ جس کے فضائل ہوتے ہیں کیا آپ اسے داد دیتے ہیں؟ نہیں، اسے بھی داد نہیں دیتے۔ مثلا میں مولا علی کے فضائل پڑھوں اور آپ بولیں گے، اور بولیں گے تو کس کو داد دیں گے؟ غور کریں گے آپ، اپنے ہی پر غور کرتے رہیے گا۔ مثلا میں نے مولا کی فضیلتیں شروع کی، علی کل ایمان، علی مرد میدان، علی شایع نشان، علی وارث قرآن، علی فاتح خیبر، علی ساقی کوثر، علی وارث منبر، علی فاتح بدر حنین، علی مالک کونین، علی والد حسنین، علی شوہر بطول، علی داماد رسول، علی بنت اسد کا پھول، علی کعبے کی زینت، علی محراب کی زینت، علی مصلی کی زینت، علی سدرۃ المنتہا کی زینت، علی عرش عظیم کی زینت، علی کعبہ قوسین کی زینت، علی دوش پیغمبر کی زینت، علی مصلی کی زینت، علی منبر کی زینت، علی عرش کی زینت، علی فرش کی زینت، علی مکان کی زینت، علی میدان کی زینت۔ میں پڑھ رہا تھا مولا علی کے فضائل، مگر آپ نے ایک بار علی کی تعریف نہیں کی، ایک بار آپ نے نہیں کہا سبحان علی، سبحان علی، سبحان علی، ایک بار بھی آپ نے نہیں کہا۔ میں علی کے فضائل سنا رہا تھا، علی کل ایمان، علی مرد میدان، علی شایع نشان، علی وارث قرآن، علی فاتح خیبر، علی ساقی کوثر، علی وارث منبر۔ میرا مجمع جھوم جھوم کے کہہ رہا تھا سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ارے میں دنیا کو یہی تو سبق دینا چاہتا ہوں کہ آؤ فرش اعظا سے درس لے کے جاؤ کہ فرش اعظا پہ بیٹھنے والے فضائل تو علی کے سنتے ہیں، تعریف اللہ کے۔ حیدری، خیبری، بوذری، صفدری، قمبری، میثمی، زیرت کے شوہر علی، زیرت کے شوہر، زیرت کے شوہر، داماد پیغمبر، داماد پیغمبر، داماد پیغمبر، نبیوں نے پکارا، نبیوں نے پکارا، ولیوں نے پکارا، ولیوں نے پکارا، مشکل میں پکارو، مشکل میں پکارو۔ میرا دعویٰ ہے، میرا دعویٰ ہے، حل ہو جائیں گی، حل ہو جائیں گی۔ نعرہ حیدری۔ مولا سلامت رکھے سرکار آپ کو، اور آپ کو بھی سلامت رکھیں، جزاک اللہ۔ تو آپ نے غور فرمایا یہاں فضائل تو اہل بیت کے سنے جاتے ہیں، تعریف اللہ ہی کی ہوتی ہے۔ ارے یہ فرش اعظا پہ بیٹھنے والے اللہ کو بھول کے تھوڑی بیٹھتے ہیں، یہ تو علی علی کے ساتھ اللہ اللہ کرتے ہیں۔ غور کر رہے ہیں آپ ذرا سوچئے تو صحیح کہ یہاں یہ تعریف اللہ ہی کی ہوتی ہے۔ اب جنہیں فضائل اچھے نہیں لگتے ان سے میرا سوال ہے کہ آپ کو فضائل اچھے نہیں لگ رہے یا اللہ کی تعریف اچھی نہیں لگ رہی ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ غور کر رہے ہیں آپ، یہ فضائل کا کمال ہے۔ اب آپ آئیے اصول دین، آپ بتائیے، آپ سے سوال ہے، پہلے اصول دین ہے یا فروع دین؟ پڑھا ہے نا، یا کووڈ میں سب بھول گئے؟ یاد ہے نا؟ ہاں تو یاد رکھیے گا، پہلے کیا ہے؟ اصول ہے۔ اصول کیا ہے؟ عقیدہ، یہی ہے نا اصول دین یعنی عقیدہ۔ تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ عقیدہ پہلے ہے، اعمال بعد میں۔ وجہ جانتے ہیں کیا؟ وجہ یہ ہے کہ پہلے بنیاد رکھی جاتی ہے پھر عمارت بنائی جاتی ہے۔ عقیدہ بنیاد کا نام ہے، جب بنیاد صحیح ہوگی تو عمارت صحیح بنے گی۔ اگر بنیاد ہی گڑبڑ نکل گئی تو پھر عمارت بنا لیجئے
کچھ کام نہ آئے گی. پر غور کیجئے گا. اب لیجئے عقیدے میں سب سے پہلا عقیدہ کیا ہے؟ اصول دین میں کیا ہے سب سے پہلے؟ توحید. اول توحید. دنیا آج تک توحید ہی نہیں سمجھ پائی. اگر سمجھ گئے ہوتی تو یہ جھگڑے ہی نہ ہوتے. دنیا سوچ رہی ہے کہ بس اللہ اللہ کرنے کا نام توحید پرستی ہے. ایسا ہی ہے نا؟ بس اللہ اللہ کرتے رہو ہم توحید پرست بن گئے. اگر صرف اللہ اللہ کرنے کا نام توحید پرستی ہے تو شیطان نکالا کیوں گیا؟ وہ اللہ ہی اللہ تو کر رہا تھا. اور آپ تو 6 منٹ میں 17 رکعت نماز پڑھ لیتے ہیں. اس نے تو 6000 سال میں ایک سجدہ کیا. ایسا عبادت گزار کہہ رہا ہے آدم کو سجدہ نہیں کرواؤ, زمین کا کوئی چپا ایسا باقی نہیں رہے گا جو تیری عبادت سے میں خالی رکھوں. ہر جگہ تیری عبادت کروں گا پروردگار, مگر آدم کا سجدہ نہیں کروں گا. اللہ نے کہا نکل جا, تیری عبادتیں نہیں چاہیے. کوئی میں ووٹنگ سے خدا تھوڑی بناؤں کہ میرا ایک ووٹ کم ہو جائے گا. چل نکل جا یہاں سے, تیری عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے, میں معبود ہوں. کوئی عبادت کرے یا نہ کرے, غور کر رہے ہیں آپ, میں خدا ہوں, کوئی مانے یا نہ مانے. نکل جا میری بارگاہ سے. نکال دیا, اور یہ کہہ کے نہیں نکالا کہ بھائی میری بات نہیں مانی تو نکال دیا, تھا بڑا مومن. غور نہیں فرمایا آپ نے. آوازی کانا من الکافرین, تھا ہی کافروں میں سے, یعنی پرانا کافر تھا, پتا چلا. پرانا کافر تھا, پتا چلا. پرانا کافر پتا چلا. اس کا مطلب پرانوں کا پتا ہی چلتا ہے جت اللہ کا اعلان. دانی ملیں گے, دامن بچائیے, ہر جگہ نہیں ملیں گے, دامن بچنا ہے تو یا علی. غور فرمائیں, نکال دیا, کہا تیری عبادت نہیں چاہیے. تو اس کا یہ ہوا کہ صرف کرنے کا نام توحید پر کا, پھر جسے منوائے اسے توحید پرستی ہے. آپ کہیں گے دل میں دے رہا ہوں, دلیل کہ یہ بتائیے کعبے کو ماننا ضروری نہیں ہے. کہا بے شک ضروری ہے. کعبے کا انکار کرنے والا کا کافر, قرآن کا انکار کرنے والا کا کافر. کافر ہو گئے نا. تو یہ کافر کیوں ہوا قرآن اور کعبے کا انکار کرنے والا؟ کہ چونکہ اللہ کہہ رہا ہے مانو, نہیں مانا تو دائرہ اسلام سے نکل گیا. اچھا اگر کعبے کو مان لیا تو کعبے کو ماننا گویا اللہ ہی کو مان لیا, قرآن کو مانا گویا اللہ کو مان لیا. تو اس کا مطلب جو اللہ کہے جسے کہ مانو اسے ماننا ہی تو توحید پرستی ہے. اگر اللہ کہے کعبہ مانو, کعبے کو ماننا توحید پرستی. قرآن مانو, قرآن کو ماننا توحید پرستی. اگر اللہ کا اہل بیت کو مانو تو اہل بیت کو ماننا توحید پرستی. اب کلمہ توحید ہے لا الہ الا اللہ, یہی ہے نا, لا الہ الا اللہ. سب کو یاد ہے نا, بس میں یاد دلاتا ہی جاؤں. توحید پرستی ہے. اگر اللہ کا کعبہ مانو, کعبے کو ماننا توحید پرستی. قرآن مانو, قرآن کو ماننا توحید پرستی. اگر اللہ کا اہل بیت کو مانو تو اہل بیت کو ماننا توحید پرستی. اب کلمہ توحید ہے لا الہ الا اللہ, یہی ہے نا, لا الہ الا اللہ. سب کو یاد ہے نا, بس میں یاد دلاتا ہی جاؤں آگے. لا الہ الا اللہ. دیکھیں یہ بظاہر آپ کو ایک سطر نظر آ رہی ہوگی, ایک فقرہ, لیکن اس میں 2 فقرے ہیں اصل. ایک ہے لا الہ, ایک ہے الا اللہ. لا الہ کا مطلب کوئی خدا نہیں, الا اللہ کا مطلب سوائے اللہ کے. تو پہلے ہے انکار, بعد میں ہے اقرار. غور کر رہے ہیں آپ؟ یوں کہہ دیا جائے کہ جو فروع دین میں پہلے ہے وہ اس میں بعد میں ہے, اور جو فروع دین میں بعد میں ہے وہ اس میں پہلے ہے. بھائی پتہ نہیں آپ متوجہ ہیں کہ نہیں؟ بھائی لا الہ کوئی خدا نہیں, الا اللہ سوائے اللہ کے. اس اللہ پہ غور کیجئے گا, جو ہے وہ اللہ کے بعد ہے. اللہ کے پہلے تو کچھ ہے ہی نہیں. اللہ کے پہلے تو لا الہ ہے, کوئی خدا ہی نہیں. جب خدا ہی نہیں تو کائنات ہی نہیں, کچھ نہیں.
لا الہ کوئی خدا نہیں، الا اللہ، یہ الا جو ہے نا اس پہ غور کیجئے گا، جو ہے وہ الا کے بعد ہے، الا کے پہلے کچھ ہے ہی نہیں، الا اللہ سوائے اللہ کے، جو ملا الا کے بعد ملا ہے، الا کے پہلے کچھ نہیں۔ اور آسان کروں، وما محمد الا رسول، محمد کچھ نہیں ہے سوائے رسول کے، تو جو ہیں وہ الا ہی کے بعد تو ہیں، الا کے پہلے تو کچھ نہیں ہے۔ بھائی آیتیں سنا رہا ہوں میں آپ کو، لا الہ الا اللہ جو ہے وہ الا کے بعد، وما محمد الا رسول، جو ملا وہ الا کے بعد ملا، الا کے بعد ملا، ایسا ہی ہے نا۔ اور آسان کروں، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، الا کے پہلے نقصان، خسارہ، گھاٹا، الا کے بعد فائدہ، فائدہ، فائدہ۔ بھائی الا کے پہلے ہے نقصان، الا کے بعد ہے فائدہ۔ بھائی یہ قرآن سنایا ہے نا، وما محمد الا رسول، جو ہے الا کے بعد، لا الہ الا اللہ جو ہے الا کے بعد، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین، جتنے فائدے الا کے بعد۔ تو بھائی اب یہ تو پتا چل گیا نا کہ جو ہے وہ الا کے بعد ہے۔ اب اتنی الا سنانے کے بعد اگر ایک الا یاد نہ دلائی جائے تو بات ہی ادھوری رہ جائے گی، لا فتح الا علیہ۔ یہ الا ہے نا، لا فتح الا۔ یہاں سے ہمارے عقیدے کا آغاز ہوتا ہے، عقیدے کی شروعات ہوتی ہے یہاں سے، غور کیجئے گا، عقیدے کی شروعات۔ اب جب پھر اور آگے بڑھتا ہے دین، تو اس دین میں بڑی ایک اہم شے ہے جس کا نام ہے نصرت۔ میں آ گیا میں اپنی منزل پر۔ دین میں بہت اہم شے ہے، میں بزرگوں سے خاص دعائیں چاہتا ہوں، اپنے ہمسن کمسن بھائیوں کی خاص توجہ۔ دین میں ایک اہم شے ہے جس کا نام ہے نصرت، اور دین میں بہت اہم شے ہے نصرت۔ اس کی اہمیت کا آپ اندازہ یوں لگا لیں کہ نبی نے دین کا آغاز ہی نہیں کیا جب تک ناصر نہیں مل گیا۔ اللہ اکبر، جب تک ناصر نہیں ملا دین کی شروعات ہی نبی نے نہیں کی ہے۔ ارے اگر دین میں نصرت کی کوئی اہمیت نہ ہوتی، دیکھتا ہوں یہ جملہ آپ کیسے سراہیں گے یا ضائع کر دیں گے، اگر دین میں نصرت کی کوئی اہمیت نہ ہوتی، ناصر کی کوئی عظمت نہ ہوتی، تو کبھی نبی علی نہ مانگتے اور علی عباس نہ مانگتے۔ اگر دین میں نصرت، اتنی نصرت کی اہمیت ہے کہ نبی کہہ رہے ہیں سلطان النصیرہ، پروردگار مجھے ایک ناصر عطا کر دے، اور علی کہہ رہے ہیں کہ پروردگار مجھے ایک ایسا بیٹا دے جو کربلا میں حسین کی نصرت کرے۔ ایسا ہی ہے نا، وہ مانگ رہا ہے جس نے کبھی کچھ نہیں مانگا۔ اللہ نے حکومت کائنات پر دی ہے مولا علی کو، لیکن یہ حکومت علی نے مانگی نہیں ہے، اللہ نے خود دی ہے۔ فضا پہ علی کی حکومت، گھٹا پہ علی کی حکومت، چرندوں پہ علی کی حکومت، پرندوں پہ علی کی حکومت۔ ارے سب نہ بولے، لیکن جو علی کی حکومت میں رہ رہا ہے وہ تو بولتا رہے میرے ساتھ۔ زمین پہ علی کی حکومت، آسمان پہ علی کی حکومت، سورج پہ علی کی حکومت، فضا پہ علی کی حکومت، گھٹا پہ علی کی حکومت، ہوا پہ علی کی حکومت، سمندروں پہ علی کی حکومت۔ بھائی کائنات کے ذرے ذرے پہ علی کی حکومت ہے۔ ایسے سلطان کا نام ہے علی، لیکن یہ حکومت علی نے مانگی نہیں، اللہ نے خود دی ہے۔ اب یہیں سے اندازہ لگائیے کہ نہ جانے عباس کی سلطنت کا نام ہے کہ علی جیسا سلطان مانگ رہا ہے، علی جیسا سلطان طلب کر رہا ہے کہ پروردگار مجھے ایک بیٹا عطا کر۔ اب اس دعا کی تکمیل کے لیے مولا علی کہتے ہیں عقیل، اب بہت غور سے سنیے گا، خاص منزل ہے۔ عقیل کوئی ایسا خاندان، کوئی قبیلہ، کوئی گھر، کوئی لڑکی ایسی بتاؤ کہ جس سے شادی کی جائے ایک شجاع اور بہادر بیٹا۔ علی کس سے پوچھ رہے ہیں؟ اپنے بھائی عقیل سے، کہ علی کو نہیں پتا تھا وہ قبیلہ کون سا ہے، وہ خاندان کون سا ہے، وہ لڑکی کون ہے، کہ نہیں پتا تھا؟ کہ بالکل پتا تھا۔ جس کی تلوار نسلیں جانتی ہو، کیا وہ علی شجرے نہیں جانتا؟
کہا بے شک. تو پھر علی پوچھ کیوں رہے؟ کہ یہ پوچھ نہیں رہے علی، یہ مشورے کی اہمیت بتا رہے ہیں. یہ ہمیں درس دیا جا رہا ہے کہ جو جس فیلڈ کا ماہر ہو اس سے پہلے مشورہ کر لینا. مشورے کی بڑی اہمیت ہے، کتابوں میں باقاعدہ ہے کہ مشورہ کر لینا چاہیے. جو کام کیا جائے تو جو اس فیلڈ کا ماہر ہو، جو کام شروع کر رہے ہیں اس سے پہلے پوچھا جائے، مشورہ کیا جائے. اسی لیے بزرگوں سے مشورہ کیا جاتا ہے. مشورے کی اہمیت علی بتا رہے ہیں، ورنہ وہ کائنات میں کوئی چیز بنی ہی نہیں ہے جو علی سے چھپی ہوئی ہو. کس کا شجرہ علی نہیں جانتے، کس کی نسل علی نہیں جانتے، سب جانتے ہیں نا. لیکن یہ مشورے کی اہمیت بتا رہے. تو جناب عقیل کہتے ہیں ہاں میرے بھائی، قبیلہ کلابیہ ہے، حزام ہے، ان کی بیٹی سے شادی کر لیجئے. شجاع ہیں، بہادر ہیں، دلیر ہیں، سخی ہیں، پاک و پاکیزہ، طیب و طاہر. کہا تو اس رشتے کا وکیل کون بنے گا؟ کہا میں عقیل خود ہی بن جاتا ہوں. سنیے گا، شاید میرے چھوٹے بھائیوں کے لیے نئی بات ہو، بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، ان کی دعائیں چاہتا ہوں، غور کیجئے گا. کہا اچھا ٹھیک ہے، تو رشتہ لے کے جائیے. اب جناب عقیل چلے. میں کچھ اور سوچ کے آیا تھا لیکن مجھے یہی پتا چلا کہ ابھی علم مبارک برآمد ہوگا، تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ علمدار کا تذکرہ تھوڑا سا کر دیا جائے. غور کیجئے گا. لیجئے، جناب عقیل چلے رشتہ لے کے. کہاں آ رہے ہیں؟ مولا عباس کے ننیحال. سنیے گا، مولا عباس کے ننیحال کی جانب جناب عقیل چلے. جناب حزام مولا عباس کے نانا، جناب حزام مولا عباس کے نانا، یہ اپنے قبیلے کے سردار تھے. تو باقاعدہ ان کا دربار سجتا تھا اور لوگ آتے تھے، مشکلیں بتاتے تھے، یہ حل کیا کرتے تھے. تو ان کی ایک مسند تھی، اس پہ یہ بیٹھا کرتے تھے اور لوگ انہیں مشکلیں اپنی بتایا کرتے تھے. سنیے گا بہت غور سے. جناب حزام مولا عباس کے نانا یہ قبیلے کے اپنے سردار تھے. تو جب بھی ان کے دروازے پر کوئی آتا تھا، دق الباب کرتا تھا، کنڈی کھٹکھٹاتا تھا، تو ان کا غلام، جناب حزام کا غلام آتا تھا اور دروازہ کھولتا تھا اور کہتا تھا آئیے آپ دربار میں بیٹھیے، میں سردار کو بلا کے لاتا ہوں. یہ ذہن میں رکھیے گا. جب بھی مولا عباس کے نانا کے پاس کوئی آتا تھا اور دروازہ کھٹکھٹاتا تھا تو غلام دروازہ کھولتا تھا اور کہتا تھا آپ دربار میں بیٹھیں آنے والے سے، اور میں سردار کو بلا کے لاتا ہوں. یہ ہر ایک سے یہی کہتا تھا غلام. جو بھی آتا تھا دروازہ کھول کے کہتا تھا آپ دربار میں بیٹھیے، میں آقا کو بلا کے لاتا ہوں، سردار کو بلا کے لاتا ہوں. آج جب جناب آپ یہاں سے بہت خاص توجہ چاہتا ہوں اور انشاءاللہ آپ جملوں کو ضائع نہ کریں گے، بڑی امیدوں کے ساتھ میں آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں. متوجہ رہیے گا، شاید کوئی خاص بات ہو. غور کیجئے گا. جناب حزام کے غلام کا خاصہ یہ تھا کہ جب بھی کوئی دروازے پہ آتا تھا وہ دروازہ کھول کے کہتا تھا آپ بیٹھیے، میں سردار کو بلا کے لاتا ہوں. آج جب جناب عقیل پہنچے دروازے پر، دق الباب کیا، دروازہ کھٹکھٹایا، غلام نے آ کے حسب عادت دروازہ کھولا، جناب عقیل کے چہرے پر نظر پڑی تو ہمیشہ سب سے کہتا تھا آپ آئیے دربار میں، میں سردار کو بلا کے لاتا ہوں. آج جو عقیل کو آیا ہوا دیکھا تو فوراً یہ نہیں کہا کہ آپ بیٹھیے میں سردار کو بلا کے لاتا ہوں، نہیں، بلکہ جیسے ہی غلام کی نظر عقیل پر پڑی الٹے پاؤں بھاگا اور جناب حزام کے پاس آ کے کہتا سردار کا کیا ہوا؟ کہا آپ کے بھی سردار آئے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. سردار آپ کے بھی سردار آئے. حزام کہتے ہیں کیا کوئی بنی ہاشم کا آیا ہے؟ ارے بھائی مجلسیں سننے والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، پتہ نہیں آپ لطف اٹھا رہے ہیں کہ نہیں، غور کر رہے ہیں آپ. کہ بنی ہاشم نے کہا ہاں عقیل آئے. کہا دروازہ تم نہ کھولنا، میں خود جاؤں گا. یہ کہہ کے سردار کے استقبال کے لیے سردار بڑھا. غور کیجئے گا، جناب عقیل کے استقبال کے لیے جناب حزام دروازہ کھولا. سردار کوئی کام تھا تو مجھے بلا لیتے، آپ نے کیوں زحمت فرمائی؟ کہ کام کچھ ایسا تھا کہ مجھے کو آنا پڑا.
काम कुछ ऐसा था कि मुझे को आना पड़ा। कहा तो आइए सरदार, आपका घर है, मेरे लिए तो खुशी की बात है, आइए। अब जब दरबार में जनाब अकील पहुंचे तो बहुत सारी मसनदें हैं, आम मसनदें, सरदार की एक खास मसनद है। तो जनाब अकील एक आम मसनद पर बैठना चाहते हैं। तो जनाब हुज़ाम कहते हैं सरदार आप वहां नहीं बैठेंगे, आप यहां बैठेंगे। कहा ये तो सरदार की मसनद है और सरदार तो आप हैं, तो वो तो वहां तो आप बैठेंगे। तो जनाब हुज़ाम कहते हैं किबला, जब वो आते हैं जिनका सरदार मैं हूं तो मैं यहां बैठता हूं। अब जब वो आ गया है जो मेरा भी सरदार है तो वो यहां बैठेगा। अब जनाब अकील बैठ गए। अब मौला अब्बास के नाना जनाब हुज़ाम, गौर कीजिएगा, जनाब हुज़ाम मौला अब्बास के नाना है, ये याद रखिएगा। जनाब हुज़ाम का खासा ये था कि ये इतने सखी थे, इतने सखी थे, सखावत इनकी इतनी ज्यादा मशहूर थी, बहुत ज्यादा मशहूर थी, सखी इतने थे कि ये आने वाले से कोई भी आए, जनाब अकील की बात नहीं हो रही, कोई भी आए तो ये किसी भी आने वाले से 3 दिन तक पूछते ही नहीं थे आए क्यों हो। जनाब अकील आज पहुंचे हैं ना, आज पहुंचे हैं, लेकिन यह आम बात थी जनाब हुज़ाम के लिए कि कोई भी इनके घर आता था तो ये 3 दिन तक पूछते ही नहीं, इतने सखी थे कि 3 दिन तक पूछते ही नहीं थे आए क्यों हो। गुलामों से नौकरों से कह देते थे खिदमत में कोई कमी ना रखना, जो मांगे हाजिर करना। 3 दिन तक पूछते ही नहीं थे आने का मकसद क्या है। आज के अगर जमाने से मिलाएं तो कितना बरक्स नजर आएगा। आज इंसान तो चाय पिला के घूरने लगता, ये जाएगा कब। वो 3 दिन तक पूछते ही नहीं थे आए क्यों हो। गौर कर रहे हैं आप, मुतवज्जे रहिएगा। तो जनाब हुज़ाम 3 दिन तक पूछते ही नहीं थे, इतने सखी थे कि आए क्यों। तो जब आम लोगों से 3 दिन तक नहीं पूछते थे आए क्यों, तो आज तो सरदार ही आ गया। जनाब अकील से पूछा ही नहीं इन्होंने कब क्यों आए हो। जनाब अकील ने खुद ही कहा हुज़ाम खास मकसद के तहत आया। जी सरकार हुक्म कीजिए। आपकी बेटी का रिश्ता लेके आया, आपकी बेटी का रिश्ता लेके आया हूं। आवाज दी आप सरदार हैं, यकीनन आप बेहतर रिश्ता लाए होंगे जिससे चाहे आप मेरी बेटी का अक्द कर दें। आप मेरे भी चूंकि सरदार हैं, मैं आपकी बात टाल तो सकता नहीं हूं, लेकिन अगर आप इजाजत दें तो क्या मैं इतना पूछ सकता हूं कि किसका रिश्ता आप लेके आए हैं, वो कौन है। कि आप रिश्ता लेके आए हैं, वो है कौन। कि आप रिश्ता लेके आए हैं, वो कौन है। कि आप रिश्ता लेके आए हैं। जनाब हुज़ाम कहते हैं जानना चाहते हो, कहा बता दीजिए सरदार किसका रिश्ता लेके आए। आवाज दी तो हुज़ाम ये बताओ क्या अली को पहचानते हो। आवाज दी सरदार कैसी बातें कर रहा है, अरे वो अंधा ही होगा जो अली को ना पहचाने। या अली अल्लाह। कहा तो मैं उसी अली का रिश्ता लेके आया हूं। अब इंसान जब बहुत ज्यादा खुश होता है तो वो बात भी नहीं कर पाता है, होंठ थरथराने लगते हैं, जबान में लर्जा पैदा हो जाता है, खुशी के आंसू आंखों से नुमाया, आंखों से नमूदार होते हैं। ऐसा ही होता है ना जब बहुत ज्यादा। यही हाल जनाब हुज़ाम का कि कहाँ मैं, कहाँ कौनैन के सरदार का रिश्ता, कहाँ मैं, कहाँ यदुल्लाह, वजहुल्लाह, ऐनुल्लाह, वलीउल्लाह, हुज्जतुल्लाह, उसका रिश्ता। खुश जनाब हुज़ाम ने देर नहीं की। भाई आपके यहाँ भी आपकी बेटियों के जब रिश्ते आते हैं तो आप भी कहते हैं बताऊंगा, मशवरा करूं, सोच लूं, समझ लूं, खानदान की देखभाल कर लूं, लड़का कैसा है, घर वाले कैसे हैं, खानदान वाले कैसे हैं, पूरी मालूमात करते हैं ना। ऐसे ही होता है ना, ऐसे ही होता है ना। लड़की दी जा रही है, लड़की दी जा रही है। अब जैसे ही अली का नाम हुज़ाम ने सुना कोई बात नहीं की, जैसे ही का अली का रिश्ता का ये बताओ बारात कब आना है, कौन सा दिन है, तारीख। जनाब अकील कहते हैं हुज़ाम ठीक है आप बेटी के वली हैं, आप जिससे चाहें अपनी बेटी की शादी कर सकते हैं।
آپ کی بہت، آپ ظاہر ہے آپ کے سگنیچر بھی ہوں گے، آپ کے بھی سائن لیے جائیں گے، آپ ولی ہیں، باپ ہیں، آپ کا اختیار ہے کہ جس سے چاہے اپنی بیٹی کی شادی کریں، لیکن آپ اتنی جلدی نہ کیجئے۔ آوازی آقا کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ کہا میں کہہ رہا ہوں، میں عقیل کہہ رہا ہوں کہ آپ جائیے اور ایک بار اپنی بیٹی سے بھی پوچھ لیجئے کہ وہ بھی راضی ہے اس رشتے کے لیے کہ نہیں، وہ بھی تیار ہے اس رشتے کے لیے کہ نہیں۔ آواز دی آپ کہہ رہے ہیں تو میں جا رہا ہوں، یہ کہہ کے جناب حزام گھر کے اندر آئے۔ گھر کے اندر، اب میری طرف دیکھتے رہیے گا شاید میں سمجھا سکوں، گھر کے اندر حزام آئے۔ اب جب گھر کے اندر پہنچے تو یہ بیچ میں پردہ پڑا ہوا ہے، یہ بیچ میں پردہ پڑا ہوا ہے، پردے کے ادھر ہیں جناب حزام، پردے کے ادھر ماں اور بیٹی، پردے کے ادھر حزام، جو سمجھ گیا انشاءاللہ خاموش نہ رہے گا، پردے کے ادھر حزام، پردے کے ادھر ماں اور بیٹی ہے۔ ابھی حزام پردے کے ادھر پوچھنے کے لیے نہیں پہنچے تھے، ابھی ادھر ہی تھے، ادھر ماں اور بیٹی کہ حزام کے کانوں میں ایک آواز آئی کہ بیٹی ماں سے کہہ رہی ہے، اماں میں نے رات کو خواب میں دیکھا میرے سر پہ تاج ہے، میرے گلے میں ہار ہے، میرے کانوں میں گوشوارے ہیں، میری آغوش میں ستارے ہیں۔ جیسا ہی یہ خواب حزام نے سنا، پردہ ہٹایا، سامنے آئے، آواز دی بیٹی مبارک ہو، خواب تیرا ہے، تعبیر میں لایا۔ اللہ علی خواب تیرا، تعبیر میں لے آیا۔ فوراً جناب ام البنین کہتی ہیں بابا کیا مطلب ہے؟ کہ علی کا رشتہ، علی کا رشتہ آیا، جو خواب دیکھا ہے اسی کی تعبیر، علی کا رشتہ منظور ہے۔ بیٹی نے شرافت کا مظاہرہ کرتے ہوئے خاموشی اختیار کر کے رضامندی کا اظہار کیا۔ جناب عباس کی نانی سے پوچھا گیا، نانی کا نام ہے سمامہ، مولا عباس کی نانی کا نام ہے سمامہ، نانا حزام، نانی سمامہ، غور کر رہے ہیں آپ، نانا حزام، نانی سمامہ۔ آپ راضی ہیں؟ کہ وہ بد نصیبی ہوگا جو ایسا رشتہ بھی منع کر دے۔ ایسا رشتہ ہر کسی کے گھر کہاں آتا ہے؟ علی کا رشتہ کون منع کر سکتا؟ میری بیٹی در زہرا پا جا رہی ہے، کون منع کرے گا؟ رشتہ ہو گیا طے۔ اب میں نے سخاوت تو بتا دی جناب حزام کی کہ سخی اتنے تھے کہ 3 دن تک پوچھتے ہی نہیں تھے آئے کیوں ہو۔ شجاع کتنے تھے، بہادر کتنے تھے؟ تو روایت کہتی ہے، کتابوں میں ملتا ہے کہ اتنے شجاع اور بہادر تھے مولا عباس کے نانا کہ اکثر میدانوں میں یہ تلوار لے ہی نہیں جاتے تھے۔ اب میں سب سے نہیں کہوں گا سب بولیں، قطعاً سب نہ بولیں، لیکن جو مولا عباس سے عقیدت رکھتا ہے تو مولا عباس کی خوشنودی کے لیے ان کے ننیحال کا ذکر سن کے خوش ہو جائے۔ متوجہ رہیے گا، مولا عباس کے نانا سخی اتنے تھے کہ 3 دن تک پوچھتے ہی نہیں تھے آئے کیوں ہو۔ شجاع کتنے تھے؟ شجاع اتنے تھے کہ یہ اکثر میدانوں میں تلوار لے ہی نہیں جاتے تھے۔ کافر کا ان کے ہاتھ میں ایک ٹوٹا ہوا نیزہ ہوتا تھا۔ نہیں پہنچے؟ آسان کر رہا ہوں۔ ہاں آگرہ بہت بڑا ہے، ذہن ہوگا کہیں۔ ہاں ابھی میں یہیں لا رہا ہوں، یہیں اور قریب کر رہا ہوں، متوجہ رہیے گا، غور کرتے رہیے گا۔ شجاع تھے نا، تلوار نہیں لے جاتے تھے، اکثر میدانوں میں ٹوٹا ہوا نیزہ، پورا نیزہ نہیں سلامت، ٹوٹا ہوا نیزہ لے کے جاتے تھے، ٹوٹا ہوا۔ اس ٹوٹے ہوئے نیزے سے کیا کرتے تھے مولا عباس کے نانا؟
تو ہر شجاع کا ایک خاصہ ہوتا ہے نا, کوئی تلوار چلانے میں ماہر ہوتا ہے, کوئی نیزہ چلانے میں, کوئی تیر چلانے میں ہوتا ہے نا. تو مولا عباس کے نانا کا ایک خاصہ تھا, بہت سنیے گا وہ خاصہ کیا تھا. کہ یہ ٹوٹا ہوا نیزہ میدان میں لاتے تھے. کیوں؟ کہ اس لیے کہ ان کا خاصہ تھا کہ یہ ٹوٹے ہوئے نیزے سے تیروں کے رخ کو موڑ دیا کرتے تھے. ٹوٹے ہوئے نیزے سے تیروں کے رخ کو موڑ دیا کرتے تھے. کیسے؟ بچوں کو سمجھا دوں کیسے. مثلا کسی دشمن نے تیر چلایا, ادھر نشانہ لیا کہ چہرے پر لگے, سینے پر لگے, جسم پر لگے, کہیں بھی لگے, نشانہ لیا اس نے. وہ تیر چلا آ رہا ہے میرے سامنے, غور کیجئے گا, وہ سامنے آ رہا, جسم کے کسی حصے پہ لگنے والا ہے وہ تیر. تو ان کا خاصہ یہ تھا کہ یہ ٹوٹا ہوا نیزہ اٹھاتے تھے اور وہ جو تیر سامنے چلا آ رہا تھا اس پہ مارتے تھے. جو تیر ادھر آ رہا ہے وہ ادھر مڑ جاتا تھا. غور کر رہے ہیں آپ, وہ تیر ادھر مڑ جاتا تھا. کبھی تو اتنی تیز مارتے تھے کہ خود ہی کا تیر انہی کو جا کے لگتا تھا. دشمنوں میں سے کوئی نہ کوئی مر جاتا تھا. غور کر رہے ہیں میرے عزیزوں. تو خاصہ یہ تھا کہ یہ ٹوٹے ہوئے نیزے سے تیروں کے رخ کو موڑ دیتے تھے. ٹوٹا ہوا کون؟ مولا عباس کے نانا. بات پہنچ رہی ہے نا. ٹوٹا ہوا نیزہ لائے, تیروں کے رخ کو موڑ دیا. یہ خاصہ تھا. ٹوٹا ہوا نیزہ نانا لے کے آتے تھے. اب ایک ذات دو منظر, سنیے گا, ایک ذات دو منظر. عروج بھائی, ایک ذات دو منظر. بھائی مولا عباس کے نانا, ان کا ہنر یہ ہے, خاصہ یہ کہ ٹوٹا ہوا نیزہ لے کے آ رہے ہیں. اور مولا عباس کے بابا اور ددیحال کا خاصہ یہ کہ تلوار ان جیسی کسی کے پاس نہیں. اب ایک ذات دو منظر, ذات مولا عباس, دو منظر سامنے. ایک منظر ہے صفین کا, ایک منظر ہے کربلا کا. ایک صفین کا منظر, ایک کربلا کا منظر. ارے صفین میں مولا عباس کے ہاتھ میں تلوار نظر آئی, کربلا میں نہیں پہنچے ابھی. صفین میں تلوار, کربلا میں ٹوٹا ہوا نیزہ. نیزہ نہیں, ٹوٹا ہوا نیزہ. کربلا میں ٹوٹا نیزہ, صفین میں تلوار. ایک ذات دو منظر. ارے مولا عباس کو سمجھانا چاہتے ہیں, صفین میں آ کے سمجھایا سمجھو میرا ددیحال کیا ہے, کربلا میں آ کے بتایا سمجھو میرا ننیال. یہ ننیحال و ددیحال سمجھایا جا رہا. اب آہستہ سے ایک جملہ کہوں, یہ مولا عباس کا ننیحال بیان ہو رہا ہے نا. ننیحال, ننیحال جس کے لیے کہا جاتا ہے نا, اکثر سنا ہوگا کہ سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہے. سنا ہے نا, یہ سمجھدار کے لیے اشارہ کافی. وہ ہماری قوم تو ہے, خطیب منبر سے اشارہ کرتا ہے, یہ سمجھ جاتے ہیں, یہی تو ہے نا قوم. اب اشارہ کر رہا ہوں, مولا عباس کا کیا بیان ہو رہا ہے؟ یہ ننیحال. ننیحال یہ ہم علی والے ہی تو ہیں صرف جو ڈنکے کی چوٹ پر مائک لگا کے علل اعلان ممبر سے جن کو مانتے ہیں ان کا ددیحال بھی بیان کرتے ہیں, ننیحال بھی بیان. اللہ اکبر. غور فرمایا آپ نے, ہم ہی تو ننیحال اور ددیحال بیان کرتے ہیں. اگر شیعت کا کسی میں اتنے ہی مقابلے کرنے کا شوق ہے تو آئے سامنے کرسی لگائے, میں ادھر سے ننیحال ددیحال بیان کروں, وہ ادھر سے بیان کرے. ارے ننیحال تو پھر بھی تھوڑا بہت بیان کر دے گا, ددیحال کہاں سے ڈھونڈے گا؟ غور کر رہے ہیں, یہ ہم ہیں علی والے جو ننیحال بھی بیان کرتے ہیں علل اعلان, مائک لگا کے سب سنیں.
اس لیے کہ چھپا کے تو گناہ ہوتے ہیں. یہ تو ڈنکے کی چوٹ پہ کیا جا رہا ہے کیونکہ عبادت ہے. غور کر رہے ہیں آپ, متوجہ رہیے گا. تو ننیحال بھی بیان کیا, ددیال. صفین میں بتایا دیکھو ددیال کیا ہے, کربلا میں بتایا ننیحال. اب مولا عباس کا ایک لقب ہے, بہت سارے القاب آپ نے بھی سنے. ایک لقب ہے مولا عباس کا سبع القنطرہ. کیا لقب ہے؟ سبع القنطرہ. کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ پل کی حفاظت کرنے والا. کچھ لطف بھی آ رہا ہے آپ کو؟ آپ کا وقت ضائع تو نہیں کر رہا ہوں؟ ہاں, فضائل سن کے کچھ عشق بڑھ رہا ہے نا. ہاں, تو پھر یہی مقصد ہے. غور کیجئے گا. سبع القنطرہ, پل کی حفاظت کرنے والا. پل کی حفاظت کرنے والا. سبع القنطرہ مطلب پل کی. یہ خطاب کب ملا جانتے ہیں؟ تو مولا علی خالی مولا عباس کو جنگ صفین میں نہیں لائے تھے, جنگ نہروان میں بھی لائے تھے. جب جنگ نہروان میں مولا عباس پہنچے ہیں, سنیے گا, جب جنگ نہروان میں پہنچے تو اس جنگ کے میدان میں ایک پل تھا. اس پل کا میدان میں ہونا بہت اہمیت رکھتا تھا. کیسے؟ ایسے کہ وہی ایک راستہ تھا میدان میں آنے جانے کا. اندر آ چکے ہیں لوگ, اب اگر پل پہ دشمنوں کا قبضہ ہو گیا تو انہیں ضرورت پڑی تو اور لشکر منگا لیں گے, بلا لیں گے. بھاگنے کی ضرورت پڑی تو اجداد کی سیرت پر عمل کریں گے. تو یہ پل قبضے میں ہونا ضروری. جیسے نبی نے کہا تھا کہ دیکھو کچھ ہو جائے پہاڑیاں نہ چھوڑنا. وہاں پہاڑیوں کی شان تھی, یہاں پل کی عظمت ہے. ہاں, کیوں؟ کہ اس لیے کہ اگر پل دشمنوں کے قبضے میں چلا گیا تو دشمن کا قبضہ ہوگا. جب راستہ ہی ان کے ہاتھ میں تو وہ جسے چاہیں بلا لیں گے, اور اگر بھاگنے کی ضرورت پڑی تو ماہر ہیں پھر تو, ہے نا, ماہر ہیں. اب سمجھے کہ جب بھاگنے کی بات آتی ہے تو کبھی آپ نے دیکھا جب ریس ہوتی ہے بھاگنے کی, دوڑنے کی, تو اس میں جو کاؤنٹنگ ہوتی ہے تو کہاں تک ہوتی ہے؟ کہا جاتا ہے 1 2 3 بھاگو. صلوات پڑھے محمد آل محمد. کر رہے ہیں متوجہ ہے نا آپ؟ یہ دیکھیں کچھ باتیں بچوں کے لیے بھی ہیں نا ساتھ میں. اللہ ہاں, اس لیے کہ یہ ایسا کالج ہے کہ یہاں بچے, بزرگ, جوان, بوڑھے سبھی ساتھ میں رہتے ہیں نا, تو کچھ باتیں بچوں کے لیے بھی ساتھ ساتھ ہوتی رہیں گے تاکہ یہ بھی ہماری طرف متوجہ رہیں. ہاں, تو یہ باتیں بچوں کے لیے بھی ساتھ ساتھ ہیں. غور کرتے رہیے گا. تو بھاگنے نہ پائے اس لیے, اور لشکر اور آنے نہ پائے اس لیے یہ پل کا اسلامی ہاتھوں میں ہونا ضروری تھا کہ اسلام کے ہاتھوں میں, اسلامی لشکر کے قبضے میں یہ پل رہے. تو اس پل کی حفاظت کے لیے مولا علی نے کسی اور کو نہیں چنا, اپنے لال عباس کو چنا. اپنے لال عباس کو چنا. آواز دی, میرے لال اس پل کی حفاظت تم کرنا, کوئی بھی میرا دشمن ادھر سے ادھر نہ آنے پائے. اب تھوڑا پھر جاگیے گا, کوئی بھی میرا دشمن ادھر سے ادھر نہ آنے پائے, پل کی حفاظت تم کرنا. اپنے لال عباس کو چنا. لیجئے, چن لیا. مولا عباس پل کی حفاظت کرنے لگے. لقب دیا سبع القنطرہ, پل کی حفاظت کرنے والا. اب ادھر ہو گئی جنگ شروع. جنگ شروع ہوئی, چند لمحے جنگ ہوئی. اعلان ہوا کہ 1 لمحے کے لیے جنگ کو روکا جائے گا. جیسا ہی جنگ رکی 1 لمحے کے لیے, ایک شخص دوڑا ہوا آیا اور آن کے کہتا ہے, یا علی پل پر قبضہ ہو گیا, دشمنوں نے قبضہ کر لیا. اب دیکھتا ہوں آپ کیسے سنتے ہیں مولا عباس کی شان. آواز دی, یا علی پل پر قبضہ ہو گیا, دشمنوں نے قبضہ کر لیا. علی نے بات کو سنا لیکن کوئی توجہ نہ کی. جو پہنچ گیا ہے وہ تو تائید کرے. علی نے سنا, کوئی توجہ نہیں کی. اس نے پھر کہا, یا علی پل پر قبضہ ہو گیا. سنا, کوئی توجہ نہیں. پھر کہا, یا علی قبضہ. سنا, کوئی توجہ نہیں. جب اس نے 3 مرتبہ کہا اور علی نے کوئی توجہ نہ کی تو ایک مرتبہ وہ کہتا ہے, یا علی جنگ کے میدان میں
چھوٹی چھوٹی خبروں کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، اور میں اتنی بڑی خبر لایا ہوں اور آپ کوئی توجہ ہی نہیں کر رہے ہیں۔ آواز دی تیری خبر غلط ہے، پل پر قبضہ نہیں ہو سکتا۔ کہا کیوں؟ کہا حفاظت کے لیے میرا عباس۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نعرہ وفا، نعرہ وفا، نعرہ وفا، نعرہ وفا، نعرہ وفا، نعرہ حیدری، نعرہ سلوان۔ سنیے گا، بس آخری مرحلہ ہے، چند لمحے آپ کے اور لے رہا ہوں، رستے مصائب ہوں گے، گفتگو تمام، غور کیجئے گا۔ آواز دی پل کی حفاظت کے لیے میرا شیر عباس، پل پر قبضہ نہیں ہو سکتا۔ جملے کی قدر کرنا آپ کا کام، پڑھنا ہمارا کام ہے۔ تو ایک مرتبہ وہ کہتا ہے یا علی، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، خبر لانے والا وہ کہتا ہے یا علی، میں نے آنکھوں سے دیکھا کہ ایک بہت بڑا لشکر پل کی طرف آ رہا تھا، اب تو قبضہ ہو گیا ہوگا۔ ایک بہت بڑا لشکر پل کی طرف آ رہا تھا، اب تو قبضہ ہو گیا ہوگا۔ علی نے آواز دی، ارے تو نے صرف لشکر کو آتے ہوئے دیکھا ہے، جاتے ہوئے نا۔ اب جا کے دیکھ، اب جا کے دیکھ، اور جا کے جب دیکھے گا تو جتنے آئے تھے ان میں سے بھاگنے میں صرف 10 ہی کامیاب ہو پائے، باقی سب مارے گئے۔ اب جو اس نے آ کے دیکھا تو کیا دیکھتا ہے کہ جو علی نے کہا تھا وہی سچ ہے، کہ 10 کھڑے ہیں باقی تو سب پڑے ہیں۔ یہی تو ہے نا کہ آپ کو سونے بھی نہ دیا جائے اور بات بھی پہنچائی جائے۔ 10 کھڑے ہیں باقی تو سب پڑے ہیں، بات ہو گئی ختم۔ اب ایک پل اور یاد دلا دوں، یہ پل ہے جنگ نہروان کا، ایک پل ہے وہاں، وہ ہے پل صراط۔ یہ بھی پل، وہ بھی پل، یہ بھی پل، وہ بھی پل، یہ یہاں کا پل، وہ وہاں کا پل۔ پل 2 ہے مگر مقصد ایک ہی ہے، پل 2 ہیں مگر مقصد ایک ہی ہے۔ چاہے یہ جنگ نہروان کا پل ہو، چاہے پل صراط، پل 2 ہیں، مقصد ایک ہی ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی دشمن علی ادھر سے ادھر نہ آنے پائے۔ غور کر رہے ہیں، پل 2 ہے مقصد۔ تو آپ سمجھے علی کی دعا ہے، بات ختم ہو رہی، علی کی دعا، علی کی تمنا کا نام ہے عباس۔ عباس کی شجاعت کو کون سمجھے گا، دلائری کو کون سمجھے گا، بہادری کو کون سمجھے گا۔ میں ایک اور سنا رہا ہوں، ابھی مسالیے گا، یہیں سے غائب ہوں گے۔ ایک جملہ اپنے مچھلیوں کو جگا کے نوجوان بھائی، فضائل جملہ ربط مسائل مشہور ہے نا۔ مہلت کی بات آئی میں، مہلت کی، تو امام نے کہا کہ بھائی مہلت کی بات کچھ کا ساتھ سے، یہ اپنی زبان سے نہیں، لینے کی بات۔ شجاع مہلت لیتے نہیں ہیں، دیتے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں سوال اٹھ رہا ہو کہ چلیے مہلت دینے ہی کی بات صحیح، تو کیوں دی؟ تو اس لیے مہلت دی کہ ابھی ایک ادھر کا ادھر ہے، ابھی ہو آیا نہیں ہے، تو اس کا انتظار ہے۔ اور کر رہے ہیں آپ مہلت کی بات۔ آدھی رات گزر چکی ہے، سنیے گا میرے نوجوان بھائیوں بزرگوں کی خاص دعائیں۔ آدھی رات گزر چکی ہے، کہا جاؤ میرے شیر بات کر لو۔ چلے، روایت کہتی آگے آگے علی کا شیر، پیچھے پیچھے حبیب و زہیر۔ 3 افراد بس، آگے آگے علی کا شیر، پیچھے پیچھے حبیب و زہیر۔ 3 لوگ چلے۔ کتنوں کا مقابلہ ہے؟ ادھر کتنے ہیں؟ 9 لاکھ، 9 لاکھ ادھر، ادھر 3 افراد چلے، علی کا شیر، حبیب و زہیر آئے کھڑے ہوئے۔ پسر سعد لشکر کا سردار ہے تو بیچ لشکر میں بیٹھا ہے، بیچ لشکر میں۔ مولا غازی کی حکومت کا اندازہ لگائیں، اگر یہ مائک ہٹا دیں تو شاید میری آواز وہاں تک نہ پہنچے، مشکل ہو جائے گا۔ اب غازی عباس کی حکومت کا اندازہ لگائیں، پسر سعد بیچ لشکر میں بیٹھا ہوا ہے، اگر 9 لاکھ کا بیچ نکالیں تو کم سے کم 4.5 لاکھ ہوگا، ایسا ہی ہے نا؟
9 लाख का बीच यही निकलेगा ना। अब मौला अब्बास रहवार पे हैं, आवाज देते रहवार, आधी रात गुजर चुकी, रहवार पर बैठे बैठे अली का शेर कहता, कहां है पिसरे साथ। हवा ने अमानत में खयानत न करते हुए इस आवाज को पिसरे साथ के कानों तक पहुंचा दिया। लरजने लगा, कांपने लगा, थर्राने लगा। आवाज तो जानी पहचानी लगती है। कहां का कौन है? अली का शेर। किसे बुला रहा? सुना नहीं, नाम लेके पुकारा है। तुम्ही को बुला रहा है। कहा ना जाऊं तो कसम मारे जाएंगे। कहा तो जाना पड़ेगा। कहा बिल्कुल जाना पड़ेगा और जो कहे मानना भी पड़ेगा। अल्लाहु अकबर। कहा तो चलो मेरे साथ, मेरी हिफाजत के लिए। सिपाहियों को लिया, आए जाना पड़ेगा और जो कहे मानना भी पड़ेगा। अल्लाहु अकबर। कहा तो चलो मेरे साथ, मेरी हिफाजत के लिए। सिपाहियों को लिया, आए। आने के बाद पूरा मंजर छोड़ रहा हूं, फिर कभी आया, मौला गाजी के सामने खड़ा हुआ। जी, वो कुछ मोहलत की बात, पूरी बात मौला अब्बास कह भी नहीं पाए थे, कुछ मोहलत की बात। कहा जी जी मंजूर है, जी जी मंजूर है। कहा इसके अलावा तेरे पास रास्ता ही कौन सा था? क्योंकि इस वक्त मेरे आका ने पूरी इजाजत देके मुझे भेजा था, तेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं। जी जी मंजूर। बात हो गई। अब वो जुमला सुने, बात खत्म। जब बात हो गई मोहलत की, वापस चले तो फिर वही मंजर। आगे आगे अली का शेर, पीछे पीछे हबीबो ज़ुहैर। आधी, ये जहन में रखिएगा, आधी रात गुजर चुकी है। ये आधी रात गुजरने के बाद की बात हो रही है, गौर कीजिएगा। आगे आगे अली का शेर, पीछे पीछे हबीबो ज़ुहैर। हबीब ने ज़ुहैर को देखा, ज़ुहैर ने हबीब को देखा, दोनों ने पुश्ते मौला अब्बास को देखा और उसके बाद कसीदा शुरू किया आपस में दोनों ने। आवाज इधर देखो, ये अली की शजाअत का वारिस है, अली की तलवार का वारिस है, अली की कुव्वत का वारिस है, अली की हिम्मत का वारिस है, अली की जुरत का वारिस है, अली की दिलेरी का वारिस है, अली की शजाअत का वारिस है, अली की हिम्मत का वारिस है। जैसे ही ये कसीदा पढ़ा हबीबो ज़ुहैर ने, ये आवाज मौला अब्बास के कानों तक पहुंची। मौला अब्बास ने एक मर्तबा रहवार रोका, हबीबो ज़ुहैर को देखा। अब जुमला चाहे जैसे सुनिएगा, बस मजलिस खत्म हो रही है। मौला अब्बास ने रहवार रोका, हबीबो ज़ुहैर को देखा और आवाज दी, है हबीबो ज़ुहैर, तुम हमारी शजाअत के कसीदे पढ़ के हमें जोश दिला रहे हो। ए हबीबो ज़ुहैर, ये आधी रात गुजर चुकी है, अगर इसी वक्त तुम मेरे आका से मुझे लड़ने की इजाजत दिला दो तो सुबह की अजान का वक्त ना होने पाएगा कि कूफे में बैठे हुए इब्ने ज़ियाद के दरबार पर और शाम में बैठे हुए यजीद के दरबार पर अगर हुसैन के नाम का परचम न लहरा दो तो अब्बास न कहना। ऐसे शजा का नाम है अब्बास, ऐसे दिलेर का नाम है अब्बास। तो जब ऐसा शजा है तो किसमें हिम्मत थी कि फुरात के किनारे से खैमे हटाए? किसमें हिम्मत थी कि ज़ैनब व कुलसूम की चादरों को छीने? किसमें हिम्मत थी कि सकीना के गोशवारों की तरफ देखे? किसमें हिम्मत थी कि हुसैन की तरफ नजरें उठाए? ये क्यों हुआ? तो मेरे नौजवान भाइयों, इन तमाम क्यों का जवाब बस एक ही है, वमा तशाउना इल्ला अन यशा अल्लाह। अहले बैत वही चाहते हैं जो अल्लाह चाहता है। ये मसलहत खुदा थी, मसलहत खुदा थी। ये अहले बैत जाने और अल्लाह जाने, वरना अब्बास के होते हुए कोई ज़ैनब की तरफ नजरें उठाए? मेरी माँ बहनें भी बैठी हुई हैं, आप सब गैरतदार लोग हैं, सब गैरतदार लोग हैं। आप भरे बाजार से अगर अपनी माँ बहनों के साथ जा रहे हैं और किसी ने आपका नाम लेने के बजाय आपके घर की किसी खातून का नाम ले लिया तो फौरन आप आस्तीने चढ़ा लेते हैं। देख नहीं रहे हो भरा बाजार है, मुझे भी तो बुला सकते थे, मेरे घर की खवातीन का नाम क्यों ले रहे हो? आप इतने गैरतदार हैं, आप बर्दाश्त नहीं करेंगे। सोचिए सैयद सज्जाद पर क्या गुजरी होगी जब भरे बाजारों में कहा जा रहा था ये अली की बेटी ज़ैनब
رونے میں کوتاہی نہ کرنا, میں وعدہ کرتا ہوں کوئی تماچے نہیں مارے گا. ہاں ابھی علم کی زیارت کریں گے نا آپ, 3 سے 4 منٹ کے اندر بات تمام ہو رہی. علم کی زیارت آپ کریں گے نا تو غور سے دیکھیے گا تو علم خالی کبھی نہیں آتا ہے, علم کبھی خالی نہیں آتا ہے. جب بھی آپ دیکھیں گے تو علم کے ساتھ ایک چھوٹا سا مشکیزہ بھی ہوتا ہے. علم منسوب ہے مولا عباس سے, مشکیزہ بی بی سکینہ سے. جب آپ علم اور مشق کو ایک ساتھ دیکھیے گا تو آنکھوں کو بند کیجیے گا تو ایسا لگتا ہے, تصورات کی دنیا میں جا کے ایسا لگتا ہے کہ یہ علم اور مشکیزہ نہیں ہے, بلکہ ایسا لگتا ہے کہ آج بھی بھتیجی چچا کے گلے میں باہیں ڈالے آواز دے رہی, چچا جان پیاس مارے ڈالتی ہے. جزاک اللہ جزاک اللہ, اجرکم الی الزہرا. تڑپ کے رونا, مولا آپ کے چاہنے والے پتہ نہیں کہاں کہاں سے آئے ہیں. آپ کو روتا ہوا دیکھ کے یہ شہزادی سکینہ یہی تو کہتی, پھوپھی اماں کاش یہ کربلا میں ہوتے تو میرے بابا کے گلے پہ خنجر نہ چلتا, میرا بھیا اصغر نہ مارا جاتا, میرے گوشوارے نہ چھنتے. جزاک اللہ. سننا, قافلہ اسیر, میں نے سب چھوڑ دیا, قافلہ اسیر ہو گیا, قید خانے میں قافلہ پہنچ گیا, قافلہ قید خانے میں پہنچ گیا. قید ستم ہے, اہل حرم ہے, قید میں قافلہ. قید خانے کا جو دروازہ تھا اس میں ایک چھوٹی سی جالی تھی جس میں ایک پردہ تھا, جس کے باہر کا پورا نظارہ اگر کوئی دیکھنا چاہے تو وہ دیکھ سکتا تھا, ایک چھوٹا سا روشن دان. اب سنیں گے, جن کے سامنے چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں کلیجے سنبھال لیں, چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں تو کلیجے سنبھال کے سنیں. قید خانے کے اندر بی بی سکینہ 4 برس کی بچی, بی بی سکینہ 4 برس کی بچی قید خانے کے اندر. قید خانے کے دروازے کے باہر شام کی کچھ چھوٹی چھوٹی بچیاں آ کے کھیلنے لگی. بچیوں کی آواز بی بی سکینہ کے کانوں تک پہنچی, بی بی دروازے کے قریب آ گئیں. اب بی بی نے دیکھا, ان بچیوں نے بی بی سکینہ کو دیکھا, وہ بچیاں دوڑ کے آ گئی کہ کوئی ہماری ہم عمر بچی ہے. بچیاں دوڑ کے آ کے کہنے لگی سکینہ سے, اے بی بی اے بی بی, یہاں تو مجرم آتے ہیں, آپ نے کیا جرم کیا؟ بی بی آپ کیوں آئی ہے؟ کرنا پوچھو. آواز دی, بی بی تو میرے کچھ سوال ہے, آپ جواب دیں گی؟ پوچھو کیا پوچھتی ہو. بچیوں نے کہا, بی بی آپ کا کوئی بھائی نہیں ہے, جوان بھائی؟ آواز دی, میرا 18 برس کا بھائی تھا. کہ بی بی نظر کیوں نہیں آتا؟ کہ سینے پر نیزہ مار دیا گیا. بی بی آپ کا کوئی چھوٹا بھائی نہیں ہے؟ میرا ایک 6 مہینے کا بھیا تھا, بی بی نظر نہیں آتا, گلے پر تیر مار دیا گیا. اب بچیاں دوڑ کے گھروں میں جاتی تھی, اماں جو قید خانے میں بچی ہے اس کا جوان بھائی مار دیا گیا. اماں جو قید خانے میں بچی ہے اس کا 6 مہینے کا بھیا مار دیا گیا. سننا عزادارو, شام کے لوگوں کے اندر محبت پیدا ہونے لگی اہل بیت کی. اب بچیاں روزانہ اسی اپنے وقت معینہ پر دروازے پہ آ جاتی تھی, ادھر سے سکینہ ادھر سے بچیاں. اب بچیاں پھر سوال کرتی ہیں, بی بی آپ کا کوئی چچا نہیں ہے؟ میرا چچا بھی تھا, نظر نہیں آتا ہے. آواز دی, بازو قلم ہو گئے. بچیاں کہتی ہے, بی بی آپ کا بابا آپ سے محبت نہیں کرتا ہے؟
आवाज ये क्यों कह रही हो? कहा मुझे देखो मेरा बाबा चाहता है, उसी ने तो मेरे सर पे चादर डाली है, उसी ने तो मुझे बालियां पिनाई है। सकीना ने करबला का रुख किया, बाबा फरियाद। जैसे ही बच्चियों ने देखा आवाज बीबी कोई गलती हो गई, कहा नहीं नहीं, अरे मेरा बाबा भी बहुत चाहता था, उसने भी सर पर चादर डाली थी, कानों में बालियां पिनाई थी, लेकिन इधर बाबा के गले पर खंजर चला, चादर छिन गई, बालियां छीन ले। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। सुनना आज़ाद, 2-3 जुमले खत्म हुई गुफ्तगू। तड़प के रोना, तड़प के रोना, ऐसे रोया करो जैसे बूढ़ी माँ जवान के लाशे पर रोती। कोताही शर्माना नहीं, कोताही ना किया करो। हाँ, यहां दिन रात रोए, कोई नहीं कहेगा या दिन में रो या रात में रो। लीजिए, अपने हस्बे दस्तूर ये बच्चियां रोज आती रहीं, मसाइब सुन के जाके अपने घरों में अपने घर वालों को सुनाती रहीं। एक दिन ऐसा आया कि सकीना बच्चियों से बातें करके अपने भाई सज्जाद के पास आई। भैया भैया, सकीना ने आपसे आज तक कुछ नहीं कहा, आज सकीना आपके पास एक सवाल और एक वसीयत लेके आई। बहन बयान करो। भैया ये बताइए, क्या प्यास के कुछ मरहले होते हैं जो इंसान को प्यास लगती है? कहा हाँ बहन। कहा भैया तो बयान करो। आवाज दी। बहन, जब इंसान को प्यास लगना शुरू होती है तो सबसे पहले होंठ सूखते हैं। कहा फिर? कहा जब प्यास और आगे बढ़ती है तो गला सूखता है। कहा फिर? कहा जब प्यास और आगे बढ़ती है तो जबान लुकनत करने लगती है। कहा फिर? कहा जब प्यास और आगे बढ़ती है तो दिल मुरझाने लगता है। कहा फिर? कहा बहन, प्यास का आखिरी मरहला ये होता है जिसके बाद इंसान बचता नहीं है, मर जाता है। वो प्यास का आखिरी मरहला ये होता है कि इंसान की हड्डियां चटकने की आवाज़ आती है। सकीना तड़प के कहती है, भैया अब तो सकीना की प्यास का यही आलम है। भैया अब वसीयत ये है कि मेरे मरने के बाद मुझे नम जमीन पर दफन करना, शायद मरने के बाद कुछ राहत मिले। सुनना, बस 2 जुमले, खत्म हो गई बात। मैं सब छोड़ रहा हूं, मैंने सब छोड़ दिया। 2 जुमले सुन ले, खत्म हो गई। इसी रात को बाबा को खाम में देखा और बीबी सकीना इस दुनिया से रुखसत हुई, सिपुर्दे खाक कर दिया गया। अब लीजिए, दूसरा दिन जब आया तक बीबी शहजादी को सिपुर्दे खाक कर दिया गया। उसके बाद बच्चियां तो अपने दस्तूर के मुताबिक आ गई दरवाजे पर, अब इंतजार कर रही हैं, लेकिन सकीना नहीं आई। शाम की बच्चियां इंतजार कर रही हैं मगर हुसैन की बच्ची ना आई। तो जब काफी देर गुजरी तो उन बच्चियों ने कैद खाने में झांक के देखा कि कोई लोहे में जकड़ा बैठा। बच्चियों ने कहा, ए भाई, वो जो बच्ची मुझे रोज मसाइब सुनाती थी उससे कहना सुनने वाली आ गई। बच्चियां आ गई हैं। सैयद सज्जाद ने हथकड़ियां संभाली, दरवाजे के करीब आए और बड़ा हसास जुमला कहा, ए शाम की बच्चियों, अब मेरी बच्ची का कभी इंतजार न करना, वो हमेशा हमेशा के लिए सो गई है, हमेशा हमेशा के लिए सो गई। अब ये जुमला शायद सब ना समझे, ये जुमला सब ना समझे, लेकिन जिनके सामने छोटे छोटे बच्चे और बच्चियां हैं ना, वो इस जुमले को जरूर समझेंगे कि बच्चे और बच्चियों की कुछ जिदें होती हैं ना, कुछ जिदें होती हैं। बच्चे और बच्चियां जिदें करते हैं ना बच्चे, तो वो कैसे करते हैं, ये जो जो बाप बन चुके हैं ना, वो इसको समझेंगे, वो इसको समझेंगे। अब जुमला सुनना आजादारो। जैसे इन शाम की बच्चियों ने सुना कि सकीना मर गई कैद खाने में, सकीना ना रही कैद खाने में, तो ये बच्चियां दौड़ी हुई घरों में अपने अपने आई और अपने अपने अम्माओं के सामने अपने को गिराया और तड़प के कहने लगी, अम्मा मुझे सकीना चाहिए है, अम्मा मुझे सकीना चाहिए है, अम्मा मुझे सकीना से बातें करना है, अम्मा सकीना की बातों में बड़ा दर्द था, अम्मा मुझे कुछ और बातें करना है, सकीना से एक बार मिलवा दो अम्मा, अम्मा।
عزیز و تاریخ کہتی ہے کہ شام کے گھروں سے رونے کی آوازیں آنے لگیں، شام کے گھروں سے رونے کی آوازیں. یہی وجہ ہے کہ جب رہائی ملی ہے، جب رہائی ملی، ختم ہو گئی بات، جب رہائی ملی ہے اور بیبیاں عماری میں بیٹھ چکی ہیں، تو رباب جب عماری میں بیٹھی ہیں تو دیکھا وہ شام کی عورتیں رخصت کرنے کے لیے آئی ہے، تو بی بی رباب نے عماری کے پردے کو ہٹا کے ان شام کی عورتوں سے ایک ہی جملہ کہا تھا، اے شام کی عورتوں، جب تمہیں اپنے اپنے کاموں سے فرصت مل جائے تو رات کے کسی حصے میں قید خانے چلی جانا، میری بچی کی لحد پر ایک چراغ جلا دینا، میری بچی اکیلی ہے، کہیں ڈر نہ جائے، اے شام کی عورتوں، میری سکینہ تمہارے حوالے. سکینہ سلام.